بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی. بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے. حضرت ذوالقرنین ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہوا صاف دکھائی دیتا تھا. پھر آپ سورج غروب ہونے کی جگہ سے مغرب سے اور اب چلے سورج طلوع ہونے کی جگہ کی طرف، یعنی بالکل اپوزٹ سائڈ میں جو ہے حضرت چلے. ایک روایت کے مطابق جو ہے اپنا وہی نورانی لشکر آپ نے ساتھ میں لیا. 6,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، گھوڑے تھے اس میں، ان سب کو آپ نے اپنے ساتھ لیا اور جو ہے مشرق کی طرف چلے، یعنی ایسی جگہ کی طرف چلے کہ جہاں سے سورج نکلتا ہوا صاف دکھائی دیتا تھا. جب سورج نکلتا تھا تو سب سے پہلے کرنیں اس کی جس قوم پہ پڑتی تھی اس قوم کی طرف آپ چلے، اس جگہ کی طرف جو ہے حضرت چلے. اور کہتے ہیں کہ مغرب سے مشرق کی طرف جانے میں 12 سال کا عرصہ آپ کو لگا. 12 سال جو ہے آپ کو لگے. آپ کے ساتھ اسباب تھے. اسباب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ توشے وغیرہ، گھوڑے سواری، یہ ساری چیزیں تو تھی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ تھی. کیسے کہ جہاں آپ چلتے تھے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم فرمایا تھا کہ بادل جو ہے آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے. ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے کو میسر تھی جو آپ کے سفر کو جو ہے آسان بنا دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. تو وہاں پہ جو ہے آپ نے ایک قوم کو ملاحظہ فرمایا. اس مقام پر جس کے آفتاب کے درمیان کوئی چیز پہاڑ درخت وغیرہ حائل نہ تھی، وہاں کوئی عمارت قائم ہو بھی سکتی نہیں تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت غاروں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کیا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جو قوم ایسی جگہ پہ رہے گی جہاں سے سورج نکلتا ہے تو سیدھی کرنیں اس کی جو ہے اسی قوم پر پہنچے گی. اب سورج جو ہے اتنی دور ہے تو گرمی کے موسم میں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم تو باہر نہیں نکل سکتے دوپہر کے وقت. تو جن کے لیے سورج اتنا قریب ہوگا، نزدیک ہوگا، ان کا رہن سہن کیسا ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ سورج جس زمین پہ نکلتا تھا وہ زمین نرم تھی، وہاں پہ کوئی عمارت نہیں بنا سکتے تھے، اور وہاں پہ جو قوم آباد تھی گرماہٹ کی وجہ سے ان کے جسم پہ کوئی بال ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ بھووں کے بال بھی نہیں تھے، مونچھ کے بال بھی نہیں تھے. سورج کی گرمی کی وجہ سے بال اگتے ہی نہیں تھے، اور ان کے جسم پہ جو ہے وہ کپڑے بھی نہیں تھے. تو جب سورج نکلتا تھا تو یہ جو ہے اپنے غاروں میں چلے جاتے تھے، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو رات میں نکل کر یہ اپنے جو ہے وہ کام کاج کیا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جو ہے یہ چین کے آگے پہنچا، جہاں دنیا کا کنارہ ہے یہ طلوع شمس کا،
مشرق کا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آگے کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آگے بہت میل دور جو ہے ایسی آبادی ہے جہاں تک انسان کی گزرگاہ نہیں ہے، اور وہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس نے جو ہے اپنے ساتھ ایک آدمی کو لیا، وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک قوم وہاں پہ اس زمین پہ جو ہے وہ آباد ہے۔ ان کے کان اتنے بڑے تھے، کان کی لمبائی اتنی تھی کہ جب وہ سوتے تھے تو اپنے ایک کان کو بچھاتے تھے، ایک کان کو اوڑھتے تھے، اتنے بڑے جو ہے ان کے کان تھے۔ تو جو ساتھ میں آدمی تھا وہ ان کی بولی کو جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہم آئے ہوئے ہیں اور کسی اور کام سے نہیں آئے، بلکہ یہاں سے سورج جو طلوع ہوتا ہے اس کا نظارہ کرنے کے لیے جو ہے ہم آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک ایک گھنٹی بجی، جس کی وجہ سے ہم لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے تیل سے ہماری جو ہے مالش کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے سورج غار میں ہم تھے تو سورج کو ہم نے طلوع ہوتا ہوا دیکھا، اس کی روشنی جو پڑ رہی تھی تو زیتون کے تیل کو ہم نے کھولتا ہوا دیکھا۔ اتنی زیادہ اس کی جو ہے شدت تھی، زیتون کا تیل جو ہے وہ کھول رہا تھا سورج کی تپش کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ رات میں سمندری مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، جانوروں کا، اور دن میں جو ہے سورج کی روشنی میں اس کو بھونتے تھے اور کھاتے تھے۔ یہی جو ہے ان کا گزر بسر کا سامان تھا، رات میں کام کرنا، دن میں سورج کی تپش میں اس کو پکانا اور کھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات یہی ہے جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فوج کو، لشکر کو، جنگ کے آلات کو، سلطنت کے سامان کو، ملک داری کو، قابلیت کو، امور مملکت کے سر انجام دینے کی جو ان کی لیاقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ ساری چیزوں کی قدرت جو ہے حضرت ذوالقرنین کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔